الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج کے سبق میں ہم ایڈوانس اسٹرکچر کے سلسلے میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں، وہ پڑھنے جا رہے ہیں الجموع، اور یہ سبق نمبر 100 ہے۔ ڈریم جو ٹیکسٹ بک ہے اس کا یہ صرف اور نحو کا آخری ٹاپک ہے، آخری موضوع ہے، لیکن انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑے سے اور موضوع جو دوسرے سلیبس میں ہیں، جیسے مدینہ بک کورس میں ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد بھی کریں گے، لیسن سبق نمبر 100 کے بعد۔ تو یہ جو ہے الجموع، ٹھیک ہے، جو جمع اسم ہوتے ہیں اس میں مختلف اوزان ہوتے ہیں، اور جمع سالم بھی آ سکتی ہے، جمع مکسر بھی آ سکتی ہے۔ تو جب جمع مکسر آئے یا جمع سالم آئے تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جمع اسم دو طرح کے ہوتے ہیں، کون کون سے؟ جمع سالم اور جمع مکسر، ٹھیک ہے۔ جمع سالم جو ہے اگر مذکر ہوگا تو اس کے آخر میں اونا اینا اینا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر جمع سالم مذکر ہوگا تو اونا اینا اینا آئے گا، اور جمع سالم جو ہے ساؤنڈ پلورل، وہ اگر مؤنث ہوگا تو آتن 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 پہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جمع مکسر بھی ہوتے ہیں۔ جمع مکسر کیا ہوتے ہیں؟ بروکن پلورل۔ بروکن پلورل کو مکسر مانے ٹوٹا ہوا، تو بروکن پلورل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی ترتیب ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، ان کی ترتیب میں یا تو کسی ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی حرف جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم یہ جو سبق جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ عربی زبان میں بہت سے ایسے مفرد الفاظ ہوتے ہیں کہ ان کی جمع جو ہوتی ہے وہ دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے، یعنی کہ ایک ہی مفرد لفظ ہے، لیکن اس کی کچھ اس کے ایک لفظ اس کے لیے جمع سالم کا آتا ہے، اور ایک اس کی جمع دو طریقے سے ہو سکتی ہے، اس کے جمع سالم بھی ہو سکتی ہے اور جمع مکسر بھی ہو سکتی ہے ایک ہی مفرد لفظ کی۔ تو پھر یہ اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جمع سالم اور جمع مکسر جو مختلف جگہوں پہ مختلف آیات میں جب استعمال ہوتے ہیں تو ان کے معنوں میں کیا فرق ہوگا، کہاں پر جمع سالم استعمال کیا جائے گا اور کہاں پر جمع مکسر، اسی ایک لفظ کا جمع سالم استعمال کیا جائے گا، اور کہاں پر اسی لفظ کا جمع مکسر استعمال کیا جائے گا۔ یہ ایک سوال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی اسم کے لیے جو بروکن پلورل کے مختلف اوزان ہوتے ہیں، مختلف پیٹرن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مساجد، مفاعیلو بھی ہوتا ہے، مفاعلن بھی ہوتا ہے، پھر جیسے کفارن، فعالن کے وزن پہ بھی جو ہے وہ مختلف جمع مکسر ہوتے ہیں۔ تو اگر مختلف اوزان استعمال ہوتے ہیں کسی ایک اسم کے لیے جمع مکسر کے، تو اس کے معنوں میں اور مطلب میں کیا فرق آتا ہے، تو یہ سمجھ لیں، یہ دوسرا ٹاپک ہے آج کے سبق کا۔ تو ان دو سوالوں کی وجہ سے آج کے سبق کے دو حصے ہو گئے، ٹھیک ہے، سب ٹاپک دو ہو گئے۔ ایک ٹاپک یہ کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر جمع سالم آتا ہے اور ایک ہی لفظ کا اگر جمع سالم آتا ہے استعمال ہوتا ہے تو اس سے معنوں میں کیا فرق پڑتا ہے، اور اسی اسم کا اگر جمع مکسر یا بروکن پلورل اگر استعمال ہوتا ہے تو اس سے معنوں میں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ اس سبق کا، اس ٹاپک کا پہلا حصہ ہے جو کہ آج اس ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ پھر اسی سبق کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہ ایک ہی اسم کے جو بہت سارے جمع مکسر کے اوزان ہوتے ہیں، تو ان مختلف اوزان میں معنوں اور مطلب کا کیا فرق ہوتا ہے، وہ کہاں کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ والا حصہ، یہ ہم آج کی ویڈیو میں نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس سبق کے دوسرے حصے میں کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ جمع ایک ہی اسم ہے، اس کا اگر جمع سالم بھی ہو اور جمع مکسر بھی ہو، ساؤنڈ پلورل بھی ہو اور بروکن پلورل بھی ہو، تو کیا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جو اسم ہوتے ہیں وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں نا، کہ نان ہیومن پلورل بھی ہمیں ملتے ہیں، غیر عاقل کی جمع بھی ملتی ہے۔ غیر عاقل کی جمع یعنی کہ بے جان چیزیں اور جانور، ٹھیک ہے۔ بے جان چیزیں اور جانور اگر ہوں اور ان کے جمع سالم ہو اور جمع مکسر ہو، نان ہیومن جو اسم ہے ان کی جمع سالم اور جمع مکسر ہو، تو اس سے جو معنوں میں فرق آتا ہے وہ دوسری طریقے کا ہوتا ہے۔ اور ہیومن پلورل یعنی کہ عاقل کی جمع، یعنی عاقل کی جمع آپ کو پتا ہے انسان، فرشتے اور جن، تو عاقل اسم کی جمع اگر سالم ہو، ساؤنڈ پلورل ہو یا بروکن پلورل ہو، تو اس سے معنوں میں جو فرق ہوتا ہے وہ دوسری طرح کا ہوتا ہے، معنوں میں جو فرق پڑتا ہے وہ دوسری طرح کا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، جو ان اینیمیٹ رولز جو غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے اس میں جو دونوں میں فرق ہوتا ہے نا، ساؤنڈ پلورل اور بروکن پلورل میں، وہ نمبر کا فرق ہوتا ہے، کہ جمع قلہ اور جمع کسرہ،
جمع قلہ یعنی کہ 3 سے 10 تک، اور جمع کسرہ 11 یا 11 سے زیادہ، ٹھیک ہے. اور جو جمع عاقل کے سلسلے میں، ہیومن پلورل کے سلسلے میں، اگر ساؤنڈ پلورل ہو، جمع سالم ہو، یا اور اس کے مقابلے میں جمع مکسر ہو، تو وہ اس کے معنوں میں فرق جو ہے وہ دوسری طریقے سے جاتا ہے. اس کا وہ ذرا گہرا اس کا مطلب ہوتا ہے، وہ ہم ابھی پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ پڑھ لیں کہ نان ہیومن پلورل یعنی کہ غیر عاقل اسم کی جمع جب ہوتی ہے، تو اگر ساؤنڈ پلورل آئے، جمع سالم آئے تو کیا ہوگا، اور جمع مکسر آئے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے. نان ہیومن پلورل یعنی کہ غیر عاقل کی جمع. غیر عاقل کی جمع کا مطلب یہ ہے جانوروں اور بے جان چیزوں. ٹھیک ہے، جانور اور بے جان چیزیں. تو ان میں اگر جمع سالم ہو، یعنی کہ اونا اینا اینا اس کے آخر میں ہو، یا آتن 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 اس کے آخر میں ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کی گنتی کی جا رہی ہے اس کی تعداد 3 سے 10 ہے. اس کو جمع قلہ کہتے ہیں. جمع قلہ کا صیغہ جو ہے نان ہیومن پلورل میں، غیر عاقل کی جمع میں ساؤنڈ پلورل یعنی کہ جمع سالم ظاہر کرتا ہے کہ اس اسم کی تعداد 3 سے 10 ہے. ٹھیک ہے. جیسے غرفاتن ہے نا، غرفاتن جو ہے وہ جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے اس کی تعداد 3 سے 10 ہے کہیں. اچھا، پھر اسی غرفاتن کی جمع غرفن جو ہے وہ اس کی جمع مکسر ہے، غرفن. ٹھیک ہے. غرفن جو ہے وہ اس کی جمع مکسر ہے، اور یہ جب جمع مکسر اسی اسم کی جمع مکسر آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اب تعداد جو ہے وہ اس میں کثرت ہے، وہ 11 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، وہ 11 سے زیادہ ہے. یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم جمع سالم اور جمع مکسر کے فرق کو دیکھ رہے ہیں نا، لیکن جمع سالم اور جمع مکسر کا فرق نان ہیومن پلورل کے لیے اس کی تعداد میں فرق ہو جاتا ہے، اور ہیومن پلورل کے لیے وہ دوسری جہت سے اس کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جمع سالم اور جمع مکسر کے معنوں میں فرق کا سوال صرف انہی اسما کے لیے پیدا ہوتا ہے جن کی جمع سالم اور جمع مکسر دونوں ممکن ہو. ٹھیک ہے. اگر کسی اسم کی جمع سالم بھی ہو اور جمع مکسر بھی ہو، تو پھر ہی ہم کہیں گے نا کہ اچھا یہاں پہ جمع مکسر آئی ہے تو اس سے کیا مراد ہے، اور اگر اسی اسم کی جمع سالم آئی ہے تو اس سے کیا مراد ہوگی. تبھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا. اگر فرض کریں کسی اسم کی جمع مکسر ہوتی ہی نہیں ہے، یا کسی اسم کی جمع سالم ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، irrelevant ہو جائے گا یہ سوال. اچھا، جو اسم ظرف ہوتے ہیں نا، جیسے مسجد ہے، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے. تو مسجد کی جمع مساجدو جو ہے یہ جمع مکسر ہے. یہ اسم ظرف کے جو جمع سالم نہیں آتے، ساؤنڈ پلورل نہیں آتے. آپ نے کبھی مسجدونا نہیں سنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کی مسجد کی جمع مساجدو جمع مکسر ہی آتی ہے، اس کی جمع سالم نہیں آتی. اسی طریقے سے اسم اعلیٰ کی بھی جمع سالم نہیں آتی. یہ مصباحن ہے نا، مصباحن کی جمع مصباحن لیمپ، تو اس کی جمع مسابیہو، مسابیہو یہ جمع مکسر ہے. تو اس میں اعلیٰ اور اسم ظرف کی جمع سالم نہیں ہوتی. اونا اونا اینا اینا یا آتن 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 نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو جمع قلہ اور جمع کسرہ جو ہے وہ زیادہ تر اسم فاعل اور اسم صفہ کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں. اسم فاعل اور اسم صفہ کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی جمع سالم اور جمع مکسور دونوں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی یہاں پہ یہ یہاں پہ اس وقت بتا تو دیا، لیکن یہ زیادہ تر ظاہر ہے اسم فاعل اور اسم صفہ جو ہے وہ ہیومن پلورل میں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہم جمع سالم اور جمع مکسر کا جو وہ کر رہے ہیں، ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں، وہ ایسے الفاظ کے لیے ہوگا جو کہ جن میں جن کی جمع سالم بھی ہوتی ہو اور جمع مکسر بھی ہوتی ہو. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ اصل میں یہاں پہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا، یہ ایک منٹ، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ اپلائی کرتا ہے یہاں پہ، یہ پارٹ جو لکھا ہوا ہے یہ اپلائی کر رہا ہے ہیومن پلورل پہ. ٹھیک ہے. وہ ہم واپس آ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، ابھی یہ ہم اس کی جو نان ہیومن پلورل کی جو کہ جمع قلہ اور جمع کسرہ ہوتی ہے، اس کی ہم مثالیں پڑھنے جا رہے ہیں. ابھی ہم ہیومن پلورل کا نہیں پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم ہیومن پلورل کا نہیں پڑھنے جا رہے ہیں. اچھا، اس میں دیکھیے کہ جو اس میں مثال ہے وہ سورہ روم کی بالکل شروع کی آیت ہے، دوسری آیت. اہل روم مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین میں، فی ادنى الارض نزدیک کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون. ٹھیک. اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے. وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے. ابھی تو وہ مغلوب ہو گئے، کون؟ اہل روم. لیکن وہ جلد ہی کب غالب آ جائیں گے؟ فی بدء سنینا، چند ہی سال میں.
اب یہ فی بدئی سنینا، سنینا جو ہے وہ جمع سالم ہے کس کی؟ یہ السنت، سنہ کی، ٹھیک ہے، سال کی. سنہ کا مطلب سنتن سال کا مطلب ہے. تو سال کی جمع ہے سنونا اور سنونا اور سنینا، اونا اینا اینا، یہ جمع سالم ہے. تو یہاں پہ جمع سالم آئی ہے. اور اس سے پہلے یہ جو لفظ ہے بدعہ، بدعہ کا مطلب چند، اور بدعہ کا لفظ بھی 3 سے 10 کے لیے آتا ہے. اور یہاں پہ جمع سالم آئی ہے، جمع سالم، جمع سالم کا لفظ بھی 3 سے 10 کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ فی بدعی سنینا. تو بدعی سنینا موصوف صفہ ہے نا، ٹھیک ہے، بدعی سنینا موصوف صفہ ہے. اور بدعی جو ہے وہ اس کا مطلب ہے چند، اس کا اور چند اس لفظ کا معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ 10 یا 10 سے کم. اور سنینا کا مطلب بھی یہی ہے کیونکہ وہ جمع سالم ہے نا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جمع قلہ ہے، 3 سے 10 کا ہے، اس لیے دونوں موصوف صفہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو اس کا تفسیر میں جاتے ہیں نا، یہ سورہ روم کی جو وہ ہے، اس میں جو ہے خوشخبری دی گئی تھی. یہ مطلب مستقبل کا بتا دیا گیا تھا کہ ابھی تو اہل روم جو ہے وہ مغلوب ہو گئے، اور لیکن چند ہی سالوں بعد وہ غالب آ جائیں گے. تو یہ جب آیات نازل ہوئی تھی مکہ میں، تو اس میں یہ تھا کہ اہل روم کیونکہ کرسچن تھے، تو ان سے تعلق جو تھا، وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ اپنا تعلق کرسچن کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ زیادہ سمجھتے تھے. جبکہ جو اصل میں جو لڑائی تھی وہ ایرانیوں اور اہل روم کے درمیان تھی. تو اس وقت جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی، وہ تو ایرانیوں نے شکست دے دی تھی اہل روم کو، ٹھیک ہے، رومنس کو. تو اس میں اس وقت جو وہ قریش کے لوگ جو تھے، جو خود مشرک تھے اور ایرانی بھی مشرک تھے، تو وہ خوشیاں منا رہے تھے اور وہ مذاق اڑا رہے تھے جو مسلمان اس وقت مکہ میں تھے. تو اس وقت جب یہ صورت نازل ہوئی کہ ابھی تو یہ مغلوب ہو گئے، لیکن چند ہی سالوں میں جو ہے وہ اہل روم جو ہے وہ ان پر غلبہ پا جائیں گے. تو اس بات کا پہ قریش کے لوگوں نے، مشرکوں نے مذاق اڑایا. اور ابی بن خلف جو قریش کا ایک سردار تھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے آ کے کہا کہ اگر تمہاری یہ بات جو ہے، یہ تمہارے قرآن میں جو بات آئی ہے، یہ بات اگر سچ ہو گئی، 3 سال میں واقعی رومنس جو ہیں وہ ان کو وکٹری ہو گئی، انہوں نے فتح حاصل کر لی، تو پھر میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا. ابی بن خلف نے شرط رکھ لی. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس نے یہ شرط حضرت ابوبکر سے رکھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر سے کہ قرآن میں جو لفظ بدع سنین آیا ہے، وہ 10 سے کم کی تعداد کے لیے آتا ہے. تو تم ایسا کرو کہ اپنی شرط کو 3 سال سے بڑھا کر 10 سال تک لے جاؤ. میک دا بیٹ فار 10 ایئرس. ٹھیک ہے. تو اپنی شرط کو 3 سال سے بڑھا کر 10 سال تک کے لیے لے جاؤ، اور اونٹوں کی تعداد کو 10 سے بڑھا کر 100 کر لو. تو پھر یہی ہوا کہ حضرت ابوبکر سے یہ ابی بن خلف کے پاس گئے اور اس شرط کو اسی طریقے سے تبدیل کر دیا. اور واقعی 10 سال کے اندر 10ویں سال، 9ویں یا 10ویں سال، واقعی رومنس نے جو ہے وہ ایرانیوں پر فتح حاصل کر لی تھی. تو جو قرآن پاک کی یہ جو وہ تھی خبر تھی، وہ پروفیسی جو تھی قرآن پاک کی، وہ پوری ہوئی، لفظ بلفظ پوری ہوئی، اور اس نے پھر وہ اونٹ دیے بھی تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہی بدع سنینا، کیونکہ بدع سنینا کا مطلب کیونکہ 3 سے 10 ہے، تو شرط جو ہے وہ 3 سال سے بڑھا کر 10 سال کر لی تھی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ سنینا جمع سالم، اور بدعی کا مطلب بھی 3 سے 9 ہے. بدعی کا مطلب 3 سے 9 ہے، اور یہ جمع قلہ کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ 3 سے 10 کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مثال تھی. اب نان ہیومن پلورل کی اب دوسری ایک مثال ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں غرفتن کمرے کو کہتے ہیں، غرفتن کمرے کو کہتے ہیں، ہال یا کمرہ. تو اس کی دونوں جمع ہوتی ہیں، مطلب غرفاتن، آتن. ٹھیک ہے. غرفاتن جو ہے وہ اس کی جمع سالم ہے، اور غرفن اس کی، کیونکہ تا مربوطہ ہٹ گیا نا، اس میں سے غرفتن ہے نا اس کا مفرد، تو تا مربوطہ ہٹ گیا، تو یہ جو ہے یہ جمع مکسر ہے. تو ہوا یہ، اس میں جو 3 آیات آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں، یہ سورہ سبا، سورہ عنکبوت اور سورہ زمر کی ہیں. ان تینوں میں جو ہے ایمان والوں کے لیے جو آخرت میں جنت میں محل ہوں گے، ان کے کمروں کی بات ہے. ٹھیک ہے، ہال، کمرے. تو سورہ سبا میں آیا ہے غرفاتی وہم فی الغرفاتی آمنون، وہ اپنے کمروں میں، اپنے رومز میں بہت امن سے اور سیف ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر سورہ عنکبوت میں اور سورہ زمر میں جو ہے وہ ہے کہ ان کے کمرے، ان کے غرفن، ان کے کمرے جو ہیں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. تو یہ الگ الگ صورتوں میں الگ الگ کیوں آیا ہے. ٹھیک ہے، وہ دیکھتے ہیں ہم.
دیکھیں سورہ سبا میں اگر اس کے کانٹیکس میں جائیں نا، اس سیاق و سباق میں جائیں ان آیات کے، تو سورہ سبا کی جو آیت ہے اس میں جب آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ جو جنتیں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، ٹھیک ہے. اور جو سورہ زمر اور سورہ عنکبوت میں جو جمع مکسر آئی ہے نا، غرفن جو آیا ہے، جمع مکسر جو آئی ہے سورہ عنکبوت اور سورہ زمر میں، اس کے اگر سیاق و سباق میں دیکھیں، ان کی آیات میں دیکھیں، تو وہاں پر ان لوگوں کی جزا بیان ہو رہی ہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مشکلات اٹھائیں اور ہجرت کی، who migrated for the sake of Allah. ٹھیک ہے. تو کیونکہ مطلب ایک گروپ وہ جس نے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا، تو اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ غرفاتن آئے ہیں، جس کا مطلب ہے 3 سے 10. تو یعنی کہ ان کے سمجھ لیں محلوں میں جو کمرے ہوں گے ان کی تعداد جمع قلت کو ظاہر کر رہی ہے. اور جو مہاجر جن لوگوں نے تکلیفیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور ہجرت کی تو اور بہت زیادہ برداشت کیا، تو ان کا اجر بھی اسی لحاظ سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کے لیے جو الفاظ، ان کے اجر کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ غروفن آئے ہیں، جو کہ کثرت کو ظاہر کرتا ہے 11+. ٹھیک ہے. تو یہ فرق تھوڑا سا معنوں میں باریک سا فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ ہم نے دو پڑھ لی. ہم نے کیا پڑھ لی کہ دو مثالیں اس کی جمع سالم، جمع مکسر، غیر عاقل کی. اب ہم جا رہے ہیں کہ جب عاقل کی جمع ہو تو اس میں اگر جمع سالم اور جمع مکسر آئے تو وہ کیسے اس کا اثر ہوتا ہے. دیکھیں اس میں اگر عاقل کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان، فرشتے اور جن کے متعلق ہے. اور یہ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر جمع سالم ہو، اگر اس میں ہیومن پلورلز میں عاقل کی جمع میں جمع سالم ہو، تو وہ لفظ جو ہے وہ اس فعل یا عمل کی کثرت پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. جمع سالم جو ہے فعل یا عمل کی کثرت پر دلالت کرتی ہے. وہ جب ہم اس مثال پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور جمع مکسر جو ہے وہ فعل کی کثرت، کام کی کثرت پہ دلالت نہیں کرتی، بلکہ وہ کام کرنے والے اسم کی تعداد پر دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر جمع سالم آئے اور وہ فعل یا عمل یا کام کے زیادہ ہونے کی، بار بار ہونے پر دلالت کر رہی ہو یا اس کے معنی پیدا کر رہی ہو، تو اس چیز کو ہم ارادت الحدث کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ارادت الحدث. اور اگر کسی اسم فاعل کی جو ہے وہ جمع مکسر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہاں پہ کام کرنے والے زیادہ ہیں، تو اس میں ارادہ کس کا ہے؟ کام کرنے والے اسم کا، اسم فاعل کا، کہ وہ زیادہ ہیں، ان کا نمبر زیادہ ہے. تو اسم کی تعداد پہ اگر زیادہ تاکید ہو تو وہ اس کو ہم ارادت الاسمیہ کہتے ہیں. اچھا یہ ارادت الاسمیہ اور ارادت الحدث اور ارادت الاسمیہ کا معاملہ جب زیر بحث آتا ہے جب کسی جمع اسم سے فعل کی کثرت مراد ہے یا کام کرنے والے عامل کی کثرت. یعنی اگر لفظ میں اگر عمل کرنے والے کے فعل پر تاکید زیادہ ہو تو اسے ارادت الحدث کہیں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ بات کرنے والے کا ارادہ جو ہے وہ حدث، حادثے پہ یعنی کہ عمل پہ یا کام پہ زیادہ ہے، اس کی توجہ جو ہے وہ کام پر زیادہ ہے. جب کسی بولنے والے کی توجہ جو ہے وہ کسی کام کی کثرت پہ ہو تو وہ ایسا اسم فاعل کی جمع استعمال کرتا ہے جو کہ جمع سالم ہو. اور جب کسی انسان کا، بات کرنے والے کا ارادہ یا اس کی توجہ جو ہے وہ اس پہ ہے کہ اسے کمیونیکیٹ یہ کرنا ہے کہ کام کرنے والے زیادہ تھے، اسم عامل زیادہ تھے، تو پھر وہ جمع مکسر استعمال کرتا ہے. اس کے ارادے میں اسم پر تاکید ہوتی ہے، اس کے ارادے میں اسم پر تاکید ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ ٹرمینالوجی ہے، یہ اس طریقے سے کہ بات کرنے والے کا ارادہ اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے کام پر زیادہ تاکید مجھے یہ سامنے والے کو یہ بتانا ہے کہ کام کئی دفعہ ہوا ہے، تو پھر وہ جمع سالم استعمال کرے گا. تو جب وہ جمع سالم استعمال کرے گا تو اس کو کہیں گے کہ اس کا ارادہ حدث کا تھا، ارادت الحدث تھا. اور اگر کسی بات کو بیان کرنے والے کو یہ بتانا ہے کہ وہ کام کرنے والے زیادہ تھے، وہاں پہ اسم فاعل زیادہ تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی، کام کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی، تو وہ پھر جمع مکسر استعمال کرے گا. اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس میں بولنے والے کا ارادہ جو تھا وہ اسم پہ زیادہ تھا، ارادت الاسمیہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سارا جو رول ہے وہ اسم فاعل اور اس کے پلورل پر ہی لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسم فاعل اور اس کے پلورل پر ہی لاگو ہوتا ہے. اور ہم واپس چلتے ہیں، ایک اور اہم بات یہ کہ یہ اسم فاعل اور اس کے پلورل اس کے جمع پہ ہی لاگو ہوتا ہے. دوسرے یہ بھی ضروری ہے کہ جس لفظ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں نا اس کے جمع سالم بھی ہو، جمع مکسر بھی ہو، تبھی تو ہم کہیں گے کہ ارادت الحدث ہے یا ارادت الاسمیہ ہے. تو وہ جو دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسم فاعل کے لیے ہو، جیسے عالم ہے نا. اب عالم ایک ایسا لفظ ہے جس کی دونوں وہ ہیں، کیا ہیں؟
دونوں جمع ہیں. عالم کی جمع عالمونا بھی ہے. ٹھیک ہے، عالمونا. تو عالمونا یہ کیا ہے؟ جمع سالم ہے. اور علماء جمع مکسر ہے. اسی طریقے سے ناصر، ناصر بھی اسم فاعل ہے، مدد کرنے والا. تو ناصرونا بھی اس کے ہے، اور نصارہ بھی ہے. ٹھیک ہے، مدد کرنے والے. نصارہ جمع مکسر ہے اور ناصرونا جمع سالم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بتانا مقصود تھا کہ ایک تو یہ کہ یہ جو جمع عاقل کی جو جمع عاقل میں جو فرق ہے جمع سالم اور جمع مکسر کا، اور اس سے جو معنی پیدا ہوتے ہیں ارادت الحدث اور ارادت الاسمیہ کے، یہ سارا عمل جو ہے وہ صرف اور صرف اسم فاعل پر اپلائی ہوتا ہے، اور انہی اسم پر اپلائی ہوتا ہے جن کے جمع سالم اور جمع مکسر ہوں. اچھا جی، اب آگے اس کی مثال. وارسلنا الریاح لواقح، ہم باراور ہواؤں کو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، فانزلنا من السماء ماء، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں. ٹھیک ہے، فاسقیناکموہ، اور پھر اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. وما انتم لہو بخازنین، اور تم اس اب بخازنین، خازنین خازن جمع خزانہ کرنے والے، جمع کرنے والے. ٹھیک ہے، تم ہرگز نہیں ہو. وما یہ ماں ریفیٹیشن والا ماں ہے نا، ماں حجازیہ ماں جو لیسا کی طرح عمل کرتا ہے، اسی لیے بخازنین یہ بی کے ساتھ اس مجرور آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وما انتم لہو بخازنین، اور تم تو نہیں تھے، تم تو اس پہ قدرت نہیں رکھتے تھے کہ اس کا خزانہ کرو، مطلب جمع کرو. یہ ہم ہی ہیں جو ہواؤں کو بھیجتے ہیں، باراور پانی سے بھری ہوئی ہواؤں کو بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور پھر اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. اور تمہیں اس پہ قدرت نہیں ہے کہ تم اس کو خزانہ کرنے والے ہو. تو اس میں کیا ہے کہ عمل پہ وہ ہے نا، فعل پہ، کام پہ جو ہے زیادہ فوکس ہے، توجہ، کلام کی توجہ جو ہے وہ اس کام پہ ہے کہ تم تو اس کام کے قدرت نہیں رکھتے تھے کہ تم اس کو جمع کر سکو. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ خازنین اسم جمع سالم آیا. اونا اینا اینا، خازنونا خازنینا خازنینا جمع سالم آیا. اور وہ اس میں جو ہے وہ جو معنوں میں جو گہرائی ہے وہ یہ کہ اس عمل کو کرنے والے تم نہیں تھے. ٹھیک ہے، اچھا. پھر اس کے بعد دوسری جو مثال ہے اس میں یہ ہے کہ وقال لهم خزانتها، تو خزانتها یعنی کہ جو دوزخ کے داروغہ جو ہوں گے وہ ان سے کہیں گے، ان سے کہیں گے علم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم، علم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیاتی ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. تو تمہارے وہ لوگ کہیں گے جو دوزخ کے داروغہ ہیں وہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تم میں سے ہی جو کہ آیات سناتے، آیات کی تلاوت کرتے تھے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی آیات کی تلاوت کرتے تھے تم پر، اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کے ملنے پر، اس دن کے آنے پر. تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ خزانتو یا خازنین، دیکھیں یہاں پہ کیا ہم موازنہ کیا کر رہے ہیں کہ خازنین جب آیا تو اس میں جمع کرنے کا اور اسٹور کرنے کا عمل ہے. ٹھیک ہے، اور خازنین جمع سالم ہے. جبکہ یہاں پہ خزانتو جو ہے وہ دوزخ کے داروغہ، اور وہ ایک دو نہیں ہوں گے، کئی ہوں گے. تو یہاں پہ خزانتو جو ہے وہ جمع مکسر ہے، خازن کی جمع مکسر ہے خزانتو. تو یہاں پہ بہت سارے داروغہ، تو یہاں پہ تعداد یا کثرت پر دلالت ہے. اس دلیل جو ہے یا فوکس جو ہے، توجہ جو ہے وہ اس کی تعداد پہ ہے. پھر یہ اس یہاں پہ رسول بھی ایک ایسا وہ ہے جو کہ اس کے دونوں رسولونا بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے. تو کیا تمہارے پاس اتنے سارے رسول نہیں آئے تھے جو تم میں سے ہی تھے؟ تو اس میں تعداد پہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں. اب اس میں جو ہے، اس میں دوسرا اسم ہے حافظ، حافظ کا. ٹھیک ہے، حفاظت کرنے والا. تو اس کے لیے جمع سالم کیا ہے؟ حافظون. اور جمع مکسر کیا ہے؟ حفظتن. ٹھیک ہے، اچھا. اب دیکھتے ہیں جمع سالم ہے تو اس میں کیا معنی نکل رہا ہے. ارسلہ معنا غدن یرتا ویلعب. وہ سورہ یوسف کی آیت ہے نا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ آپ ہمیں یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ارسلہ معنا غدن، کل صبح ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ کھیلے اور انجوائے کرے. یرتا ویلعب. اور وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اتنے سارے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے.
ہم حفاظت کریں گے، تو حفاظت کا عمل، ہم بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے، وی ول ڈیفینیٹلی ٹیک کیئر آف اٹ. تو اس میں کیا ہے؟ عمل ہے. کیوں؟ جمع سالم آئی ہے، تو اس میں تاکید جو ہے وہ حفاظت کے عمل پہ ہے کہ ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے. اچھا، اب یہ دوسری آیت میں جو ہے وہ حافظ کی جمع جو ہے جمع مکسر آئی ہے، حفظتن. ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھیے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو حفظتاً ہے یہ گارجین اینجلس ہیں. وہ یہ ہے نا کہ ہر انسان کے ساتھ 19 فرشتے جو ہیں وہ اس کی حفاظت کے لیے ہیں. تو وہ تم پر نگرانی کرنے والے، حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے. تو حفظتاً دیکھیے، حفظتاً جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے، اور فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، عاقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے، عاقل کی جمع ہے، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں تعداد ہے کہ بہت سارے فرشتے تمہاری نگرانی کے لیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو پھر وہ گارجین اینجلس ہٹ جاتے ہیں اور موت کے فرشتے پھر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، توفته رسولنا، اور پھر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں. اور وہم لا یفرطون، اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے. تو یہاں پہ جو ہے حفظتاً فرشتوں کی تعداد کیونکہ زیادہ ہوتی ہے، گارجین اینجلس کی بھی تعداد جو ہوتی ہے، حفاظت کرنے والے فرشتوں کی تعداد پہ کیونکہ تاکید زیادہ ہے، اس لیے جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں. ہاں، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. اب دیکھیں آپ نے پڑھا کیا کہ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا کیا ہے، یہ ہم نے پہلا جو حصہ تھا وہ ہم نے کیا ہے کہ جمع سالم اور جمع مکسر جب الگ الگ آتے ہیں اور اسی لفظ کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ جمع سالم آئی ہے کہ جمع مکسر آئی ہے، اور اس کا معنوں میں کیا فرق ہوگا اسی اسم کے لیے جس کے دونوں جمع ہو، یعنی کہ سالم جمع سالم بھی ہو اور جمع مکسر بھی ہو. لیکن اگر کوئی اسم صرف جمع سالم ہوتی ہے اور جمع مکسر نہیں ہوتی تو پھر اس کے لیے یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہم نے آج پڑھ لیا ہے، اور ہم دوسرے حصے میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جمع مکسر کے جو مختلف اوزان ہوتے ہیں اس کی کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں، معنوں پہ کیا، اس کے معنوں اور مطالعے پہ کیا اثر آتا ہے جمع مکسر کے مختلف اوزان کا. تو یونیک امپلیکیشنز آف پرٹیکولر پیٹرنز ہم پڑھیں گے، پیٹرنز آف بروکن پلورل. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں پڑھیں گے. تو یہاں پہ سبق کا اختتام ہوتا ہے. دعا کر لیتے ہیں. انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہو تو لائیو سیشن میں پوچھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.